اللہ نے اپنے قوانین، اپنی حکومت کے قواعد، اپنی حکومت کے اصول واضح کیے۔ سورہ شورى، جس میں اللہ نے اپنے قانون، اپنی حکومت، جو اللہ کی حکومت، اس کے قانون، قواعد، اس کے اصول واضح کیے۔ قرآن کریم کی یہ سورہ پورا نظام اسلامی جو ہے بے شک اس کی سزا و جزا اور حقوق کا تعارف کرواتی ہے۔ اس کی ایک آیت کا سہارا لیا میں نے اپنی گفتگو کے لیے، جس میں ارشاد ہوا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، لفظ بلفظ بسم اللہ ہم نے شریعت کو دین میں رائج کیا، بے شک اور سب سے پہلے وصیت نوح علیہ السلام کو کی۔ بے شک اور پھر اس آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ محبوب کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں الذی اوحینا الیک، اور اسی کی ہم نے آپ کی جانب وحی کی۔ وَوَصَّيْنَا ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور ہم نے وصیتیں کی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، ان اقیموا الدین، تاکہ دین قیم رہے، لا تتفرقوا فیہ، اس میں فرقے نہ بننے پائے۔ بڑی مہربانی تھوڑے سمجھن تو صدقے اللہ کرے سمجھی ہوئی۔ دوبارہ جی اس میں یہ واضح ہو گیا کہ دین پہلے تھا، شریعت بعد میں، بے شک کیونکہ شرع لکم من الدین، شریعت کو دین میں رائج، شرع کو دین ما وصی بہ نوح، اور سب سے پہلے جس کو شریعت کی وصیت کی گئی وہ سرکار نوح علیہ السلام، بے شک اور محبوب کریم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا آپ کی جانب وصیت نہیں وحی کی۔ باقی انبیاء کو وصیتیں، مصطفیٰ کو وحی۔ وَوَصَّيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، ہم نے وصیتیں کی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، ایک اقیم الدین، تاکہ دین قیم رہے، قیم رہے، لا تتفرقوا فیہ، اس میں فرقے نہ بننے پائے، طبقات نہ بننے پائے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اللہ ہمیں تفرقوں میں بٹا ہوا پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ کسی نبی کی امت کو طبقوں میں تقسیم ہوا پسند نہیں کرتا۔ بے شک دین پہلے تھا، اس میں شریعت کو رائج کیا۔ سب سے پہلے وصیت حضرت نوح علیہ السلام کو کی۔ پتہ چلا کہ نوح سے پہلے شریعت نہیں تھی، دین تھا۔ نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو شریعت دی گئی جو باشرہ ہوئی۔ اب پہلے یہ دیکھنا کہ یہ دین کیا تھا، بسم اللہ پھر شریعت کی سمجھ آئے بے شک کہ دین کیا چیز ہے اور دین انسانوں کے لیے ضروری کیوں ہے۔ تمام مخلوقات میں سے اللہ نے اولاد آدم کے لیے دین کو کیوں پسند فرمایا اور کیوں ضروری فرمایا؟ بے شک شاہ جی واپس آیا کہ میں تھوڑے سارے تقریر کرنی ہے۔ اللہ نے شریعت کو دین میں رائج کیا
دیکھنا یہ ہے کہ دین کیا ہے، جس میں اللہ نے شریعت کو رائج کیا، شریعت کے بغیر وہ کیا تھا اور شریعت کے آنے کے بعد وہ کیا ہوا، اور شریعت کیوں ضروری تھی، اور شریعت ہے کیا، اور وہ اللہ کا کیسا کام ہے۔ بس 2-3 چیزوں کا تعارف۔ بسم اللہ۔ پہلی بات دین، دین کیا ہے اور دین ضروری کیوں تھا انسانوں کے لیے۔ اللہ نے اولاد آدم کے لیے دین کو ضروری کیوں سمجھا، کیوں مقرر کیا؟ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میں سے انسان ان مخلوقات میں سے ہے۔ کئی مخلوقیں اکٹھی رہتی ہیں، لیکن انسان تمام مخلوقات میں سے ایسی مخلوق ہے جس کی فطرت میں ہے، مزاج میں ہے اکٹھے رہنا۔ اس کی فطرت ہے بستیاں بنانا، گھر بنانا، شہر بنانا، گاؤں بنانا، ملک بنانا۔ انسان کی فطرت ہے اکٹھے ہو کر رہنا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ اللہ کی مخلوق میں سے انسان ایسی مخلوق ہے جس کا مزاج ہے اکٹھے رہنا، ٹھیک ہے۔ انسان انسانوں سے کٹ کر زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کا معلق بھی انسانوں میں، انسانوں کے پالنے والے بھی انسانوں میں، ٹھیک ہے نا۔ انسانوں کے معالج بھی انسانوں میں، معالج جو معالج رہے۔ اگر انسان 1 مہینہ نائی سے ملاقات نہ ہو، اس کی شکل قابل دید نہیں رہتی۔ انسان کی زندگی کا راز ہے اکٹھے رہنا۔ انسان انسانوں سے دور رہ کر زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا، یہ فطرت ہے انسان۔ پھر میں اس یہاں پر ایک شریعت کا ایک رکن ہے جس کا نام ہے نکاح۔ میں کہتا ہوں نکاح ایک دیوار ہے جو انسانوں کے گرد انسانوں کو محفوظ کر دیتی ہے۔ سمجھاؤں گا میں۔ ایک نکاح کتنے رشتے بنا دیتا ہے۔ نکاح ہوا 2 ہستیوں کا، ایک بچی کا اور بچے کا۔ کوئی نانا بن گیا، کوئی ماموں بن گیا، کوئی سسر بن گیا، کوئی برادر ملا بن گیا، کوئی سسر ملا بن گیا۔ ایک عمل سے معاشرے میں کتنی اپنائیت پیدا ہوئی۔ شریعت کی امان ہے نا، ایک دیوار تھی جس نے محفوظ کر دیا۔ کتنا پاکیزہ عمل ہے ایک عمل۔ سبحان اللہ۔ انسان رشتوں میں وابستہ، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہنے میں زندگی کا راز، ٹھیک ہے نا۔ بسم اللہ۔ اچھا ایک اور بڑی ایک چیز ہے اس میں جو اچھی بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ انسان کی جسد میں مؤرخینوں نے، روحانی لوگوں نے لکھا کہ 4 قوتیں ہیں، 4 قوتیں۔ ایک قوت ہے عقل، ٹھیک ہے نا۔ ایک قوت ہے عقل، ایک قوت ہے معصومیت، پاکیزگی، ایک قوت نفسانی ہے، ایک قوت غضبیہ ہے۔ 4 قوتیں، ایک عقل، ایک معصومیت پاکیزگی،
ایک نفسانی، ایک غضبیہ، غضب. یہ چار قوت انسان کے اندر ہیں. بڑی بابرکت اللہ کی نعمتیں ہیں. عقل بھی بہت بڑی نعمت ہے اور پاکیزگی بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہر انسان میں ہے. بے شک. جب تم مصلی پہ بیٹھتے ہو نا، کتنے بھی گناہ گار ہو، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہو اور بیٹھتے ہو اپنے اللہ کے حضور، تو دونوں اندروں ایک، اپنے اندر سے ایک آپ کو پاکیزگی محسوس ہوتی ہے. ایک پاکیزگی محسوس ہوتی ہے اندر، سمجھیں، ایک پاکیزگی، ایک طہارت محسوس ہوتی ہے، ایک عشق محسوس ہوتا ہے. اور اس صفت جو اللہ کے ساتھ یہ صفت جڑی نا، اللہ کے یہاں پہ اس میں جو ہے وہ سری و رضا، جلدی راضی ہونے والا، آسانی سے راضی ہونے والا. جیسے آپ نے عبادت کی اور بیٹھے تو انسان کے اندر دل، دماغ، پاکیزہ کیفیات محسوس ہوئی. قوت عقل، تاکہ تو تمام چیزوں کو عدل کے ساتھ کرے، عدل و انصاف کے ساتھ کرے. یہ عقل ہی میزان ہے، یہی عدل ہے تمہارے اندر. ٹھیک ہے. اب دو قوتیں دوسری ہیں، قوت نفسانی اور قوت غضبیہ. قوت نفسانی جس میں انسان حرص اور مال دنیا کو اکٹھا کرتا ہے، اچھی چیز بھی ہے. اگر یہ قوت نہ ہوتی تو کسی کو اپنے بچے پالنے کا فکر نہ ہوتا، اپنے گھر کا فکر نہ ہوتا، گھر تعمیر کرنے کا فکر نہ ہوتا. لیکن عقل کے ماتحت ہو یہ قوت. یہ قوت عقل کے ماتحت، یہ جو حرص والی قوت ہے تمہاری، یہ عقل کے ماتحت ہو، عقل سے بڑھ نہ جائے. ٹھیک ہے. یہ ہے حرص. لیکن یہ جب بے لگام ہو جائے، عقل کو چھوڑ دے اور عقل سے کراس کر جائے، تو یہ بڑی خطرناک قوت ہے. دوسری قوت میں نے جو کی تھی وہ غضبیہ، غصہ آنے والی. یہ بھی بڑی نعمت ہے، کیونکہ انسان کے اندر غصہ پیدا ہو، اپنے عقیدے کا غصہ، اللہ کے لیے غصہ آنا، اپنے عقیدے کے لیے غصہ آنا، اپنی معصومین کی عزت و حرمت پر غصہ آنا، قرآن کی عظمت پر غصہ آنا، اپنی بہن بیٹی پر غصہ آنا، نہ ماری مدرا، بہن بیٹی پر غصہ آنا، اپنی عزت کا تحفظ کرنا اور غصہ آنا. اچھی چیز ہے غضبیہ، تاکہ وہ اظہار کرے انسان کہ مجھے یہ برا لگتا ہے اور یہ اچھا لگتا ہے. اب یہ چار قوتیں، قوت عقل، قوت پاکیزگی، قوت غضبیہ اور قوت نفسانی. اب یہاں پہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ نیک اور بد کیا ہے. جس انسان میں عقل اور قوت پاکیزگی غالب ہو وہ نیک ہے. جس انسان میں قوت عقل اور قوت معصومیت پاکیزگی غالب ہو وہ انسان نیک ہے. اور جس میں نفسانی اور غضبیہ غالب ہو وہ بد ہے. مختصر سمجھانے کے لیے تمام مذاہب، علماء، قرآن، حدیث، پیغمبر، صحابہ اہل بیت،
انسانوں سے مخاطب ہیں اس لیے کہ قوت عقل اور قوت معصومیت اقتدار میں آ جائے. اور قوت عقل، قوت پاکیزگی ان دونوں قوتوں پر غالب ہو اور یہ دو ان کے قبضے میں ہوں، ان کی رہنمائی میں چلیں. جہاں پر عقل اور پاکیزگی مغلوب ہو گئی، نفسانی قوت اور غضبیہ غالب ہو گئی، وہاں پہ انسان نہ رہا. ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، پیر، فقیر، درویش، جتنے بھی اللہ کی راہ کے لوگ ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس انسان میں یہ دو قوتیں پاکیزگی اور عقل جو ہے وہ یہ حاکم ہو جائے. اور یہ چیز کوئی بھی نیک اور برا نہیں، جو ان دو قوتوں میں پھنسا ہوا ہے وہ برا ہو گیا، جو ان سے نکل گیا وہ نیک. نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص ان دو قوتوں میں گرفتار ہے تو اس کی ہیلپ کرو، اس کی مدد کرو. قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، معصومین علیہ السلام کی زندگی کے معاملات کے ساتھ اس کو اس گند سے، اس کو اس غلاظت سے، اس کو اس گمراہی سے نکالو. یہ ادارے، یہ تعلیم، یہ کتابیں، یہ سلیبے، سب کچھ اسی کو مخاطب. اب یہاں پہ ایک چیز ہے، قلب. جی میں واپس اپنی موضوع کر جاتا ہوں کہ انسان کیوں کٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس پہ ہے کہ ایک ہے فواد، عربی زبان میں فواد. فواد کہتے ہیں دل کو، جو پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے. اللہ نے اس کو دماغ کے قریب رکھا کیونکہ سب سے زیادہ خون دماغ کو چاہیے. دماغ کے قریب رکھا، سب سے زیادہ خون کی دماغ کو ضرورت ہے. دماغ سے جو خون اضافی ہوتا ہے نا، اس میں پوری باڈی بنتی ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ انسان مکمل انسان دماغی ہے تو یہ بات میری رائے گاہ نہ ہوگی، کیونکہ تمام کتابیں اور انبیاء دماغ والے سے مخاطب ہیں. جس آدمی کا دماغ خراب ہو جائے وہاں پہ ننگا بیٹھے کون کہتا ہے اس کو؟ بھائی جان نماز کا وقت ہے کپڑے پہنو، وہ کہتے ہیں. دماغ کام نہیں کرتا، دماغ ختم. دل تو ٹھیک ہوتا ہے اس کا، دل تو ٹھیک ہے تبھی تو زندہ ہے. دل والے سے مخاطب نہیں ہے. دل کا مطلب صرف پمپ کرنا اور باڈی کو اس کی سپلائی پہنچانا ہے. یہ تمام جتنے بھی اللہ کے راز و رموز ہیں یہ تمہارے دماغ میں ہے. اور یہ 7 جھلیوں میں اور 3 ہڈیوں کے درمیان یہ پنک کلر کا لوتھڑا جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، کیا شکار ایجاد کر دیا. اور نازک نازک کھلیے، ہزاروں آوازیں دنیا میں، ہزاروں آوازیں. کتنی آوازیں ہیں، پرندوں کی آوازیں، انسانوں کی کتنی لاکھوں کروڑوں آوازیں ہیں. میں کھڑا ہوں، کسی نے آواز دی مجھے تو سماعت نے سن لی، کانوں نے سن لی آواز میری. اب آواز کی تفریق کن خلیوں نے کی؟ یہ آواز عمران کی ہے. غور کریں نا اپنا، یہ آواز جو ہے یہ شاہ صاحب کی آواز ہے. آوازوں کی تفریق کرنا، شکلوں کی تفریق کرنا، یہ تمام تر جتنے بھی رموز اور راز ہیں اللہ نے اس میں رکھے ہیں. اور ایک کیفیت میں نہیں رہتا.
بدلتا رہتا ہے. اس لیے باب انقلاب میں سے قلب ینقلب ہے جی. یہ باب انقلاب سے اس کی کیفیات بدل دی ہے. کبھی کچھ سے بیٹھا تو کچھ سوچا, اٹھا تو کچھ سوچا, چلا تو کچھ سوچا, خطہ کہ نماز میں کھڑے ہیں تب بھی سوچ. اگر سو گئے ہو تو خوابیں ہیں, اسے خاموش نہیں ہونا, وہ چل رہا ہے. تمام تر کتابیں, تمام تر صحیفے, تمام تر اللہ کے نائبین اسی انسان سے مخاطب ہے جس کا یہ کامل ہے. جنت اور جہنم کے فیصلے بھی اسی کے لیے ہیں. یہ عام سی بات نہیں ہے. پیغمبر اکرم کی حدیث پاک ہے, علی اور میرا رشتہ وہ ہے جسم اور سر کا, جو بدن اور سر کا ہے. کبھی غور کریں اس پہ آپ کہ سر کیا چیز ہے, پھر تمہیں پتہ نہیں ہے اس کی اہمیت کا. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بغیر کسی کے سامنے مت جھکا. تمہیں پتہ ہی نہیں اس میں کیا کیا رکھا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں اس میں کیا رکھا ہے. اس میں کون کون سی بابرکت قوت ہے. الغرض دل کو قریب رکھا, دل کو قریب رکھا. جتنی اس کی ضرورت ہے وہ لے لیتا ہے, جو اضافی ہوتا ہے اس میں پوری باڈی بنتی ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا اس آدمی کا بائی پاس ہوتا ہے نا تو پنڈلیوں سے کچھ نکال کے ڈالا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی پنڈلیوں میں دل کا فنکشن ہے, کیونکہ لینتھ لمبی ہے نا. جب نیچے تک بلڈ گیا تو واپس لانے کے لیے کوئی مشین کے حصے وہاں بھی ہیں جو دوبارہ اس کو اوپر لاتے ہیں. وہ اضافی نہیں ہے, ان کا فرق کے کام ہے ان کا. اس کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے دل پنڈلیوں میں بھی ہیں, لیکن مکمل انسان یہ ہے. ہم کوئی چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, تو اس تک تمام ذائقے ہیں. یہ حلقوم جو ہے اس سے نیچے کوئی ذائقہ نہیں. اگر دل میں محسوسات کی دنیا ہوتی نا تو نیچے بھی جا کے احساس ہوتا کہ یہ نمک والا تھا یا میٹھا تھا یا کڑوا تھا. یہ محسوس کی حصے یہاں پہ ہیں, ٹھیک ہے نا. جس کا یہ کامل ہے اس کو محسوس ہوتے ہیں. اور اللہ کی قدرت دیکھیں, اس منہ کی جھلی میں کتنے حصے کیسے کیسے رکھے ہیں. نمک کو محسوس کرنے کا حصہ علیحدہ ہے, میٹھے کو محسوس کرنے کا حصہ علیحدہ ہے. نمک کو زبان کی نوک محسوس کرتی, کھٹاس کو زبان کی سیڑھیں محسوس کرتی. کچھ انسان کے اندر کی یہ جو جلد ہے اس میں محسوسات کو خدا نے رکھا ہے. اور کڑواہٹ کو محسوس کرنے والی جو حصہ ہے کڑواہٹ کو وہ اللہ نے حلق میں رکھی کہ جیسے محسوس ہو ویسے اتر جائے. زیادہ دیر تک تنگ نہ کرے میرے بندے. یہ اٹھنے کی طاقت یہ بھی ادھر ہی ہے. کسی آدمی کو فالج ہو جائے نا, کئی لوگ تیل ملتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں اتنے کچھ بھی نہیں ہے تو کام خراب ہو جائے. یہاں پہ سیل ہے جو حکم دیتے ہیں اٹھنے کا بیٹھنے کا. جب یہاں سے حکم ختم ہو جاتا ہے اچھا بلا صحت مند آدمی سے بے فراش. دیکھنے کی قوت وہ بھی یہاں پہ ہے, سننے کی قوت وہ بھی یہاں پہ ہے.
سمجھنے کی قوت وہ بھی یہاں پہ ہے، گویائی کی قوت وہ بھی یہاں پہ ہے، سونگنے کی قوت وہ بھی یہاں پہ ہے، ذائقوں کو محسوس کرنے کی قوت وہ بھی یہاں پہ ہے، یعنی مکمل انسان حلق سے لے کے یہاں تک۔ یہ قرآن، یہ حدیث، یہ نبی، یہ امام اسی سے مخاطب ہے جس کا یہ ہے۔ ٹھیک ہے، معصومیت۔ اب یہاں پہ عقل کو ان تمام چیزوں پہ حاکم رکھا جائے، یہ ہے قوت پاکیزگی۔ انسان کے اندر ایک بچہ ہے چھوٹا سا، سمجھیں جی، اور کوشش کرو کہ وہ بچہ مر نہ جائے، وہ رہے۔ بڑی روحانی بات کر رہا ہوں۔ اسے گناہ مارتے ہیں، سرکشی مارتی ہے اس کو، ظلم کرنے والے کے اندر وہ مر جاتا ہے۔ جو اللہ رسول اور ائمہ کی پیروی کرے اور نیکی کے کام کرے، خدا کی مخلوق سے محبت کرے، پیار کرے، اس کے اندر وہ بچپن زندہ رہتا ہے، وہ پاکیزگی زندہ رہتی ہے۔ دیکھو بچوں میں جو صفتیں ہیں، اگر وہ صفتیں بڑوں میں آ جائیں تو بندے دوستان خداوند ولی بن جائیں۔ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، باہر اکٹھا نہیں کرتے، کٹھے کھیلتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، پھر ان کو راضی نہیں کراتا، پھر آپس میں کھیلنے پڑتے ہیں۔ کوئی کدورت عداوت اندر کینہ نہیں رکھتے۔ ایسے ہی کئی تعریفیں ہیں، لہذا اس بچے کو اندر سے آپ کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ وہ باقی رہتا ہے اللہ کی عبادت سے، پاکیزگی سے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، حرام سے بچنا، حلال پہ قائم رہنا، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، اپنے خدا سے ربط میں رہنا، رابطے میں رہنا۔ اب دو چیزیں ہیں انسان کے لیے ضروری، عدل و انصاف کے لیے صلوات پڑھیں بابا۔ ہندوؤں نے، راہبوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، جنگل اختیار کر لیے، اور جنگلوں میں جا کر بھوک ہڑتال اور کئی چیزیں۔ ہمارے بھی کئی صوفیاء کرام، درویش، بڑے بڑے صاحب مقام لوگوں نے چلا کشیاں کی، پانیوں میں کھڑے ہو کر، کہیں پہ کھڑے ہو کر، کہیں پہ کھڑے ہو کر، کیونکہ وہ ایک بات ہے کہ روز قیامت آپ کا بدن جو ہے وہ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ زبان گواہی دے گی، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ کان گواہی دیں گے۔ جب یہ پورا نذیر شاہ میرے سامنے کھڑے ہو کر گواہی دے گا میرے خلاف، تو میں کون ہوں؟ اب اس کو میں تلاش کروں، وہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین میں، مما تنبت الارض من انفسہم ومما لا یعلمون، ہم نے انسان کو زمین سے ابھرتی ہوئی چیزوں سے پیدا کیا، اور ایک کس نفس ہے، اور ایک وہ جس کے بارے میں اس کو علم نہیں، لا یعلمون۔ اب زمین سے ابھرتی ہوئی چیزیں تو آ گئی سامنے، جب لوگوں نے کہا چار چیزوں سے، جی اربع عناصر سے انسان کی جسم بہت نہیں ہو گیا بھائی جنگیر، اکھاں کھول قدرا، صلوات پر بر محمد محمد
بڑی بڑی مہربانی، جزاک اللہ میں کہنا میرے ساتھی بڑی مہربانی. وہ ساڑھے ایک دوستوں سے کہتے کہا کرتے تھے کہ میرے ساتھ بولتے رہنا تاکہ مجھے تنہائی کا احساس ہو. ہاں تو اربع عناصر ہم نے 4 چیزوں کو گنا: ہوا، مٹی، پانی اور آگ. اربع عناصر ان 4 چیزوں سے انسان کا جسم بنا. ہوا بھی دیکھ لی زمین پہ ہے، مٹی بھی دیکھ لی، پانی بھی دیکھ لیا، چلو سوئی گیس نے آگ بھی دکھا دی، زمین سے آگ بھی ہے. لیکن تنبتُ کا مطلب ایسا ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے جسم میں ہے. سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، لکڑ ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ انسان کے جسم میں ہے. یہ آسمانی مذہب کی ایک بہت بڑی مہربانی رہی اور وہ معرفت ہے، کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین ہیں. جتنے بھی آفاقی دین ہیں، آفاقی مذہب ہیں، ان میں انسان کو مرنے کے بعد زمین میں دفنایا جاتا ہے. باقی مذہب کوئی جلا دیتے ہیں، کوئی پرندوں کو کھلا دیتے ہیں، کوئی پانی میں پھینک دیتے ہیں، کچھ ویسے کر دیتے ہیں، کوئی کچھ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ زمین سے نکلی ہوئی چیزیں زمین میں واپس مل جائیں. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے، اس کے لیے بھی دین نے رستے بتائے. لوگ باقی رہے ان کو زمین نے نہیں کھایا، زمین میں جا کر بھی محفوظ رہے. الغرض کو ٹاپک علیحدہ ہے، لیکن کیونکہ انسان کے اندر جسم کے علاوہ کئی اور قوتیں ہیں، ان قوتوں کے بارے میں، جسم کے علاوہ اور قوتیں. اب جسم کی خواہشات جو انسان کرتا ہے، لیکن اندر کی قوتیں جو دوسری ہیں ان کا عرفان حاصل نہیں کرتی، صرف بدن کی خواہش، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا پجاری ہے، بس اپنے جسم کا خیال ہے. ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ ایسے جن نے جسم کو بالکل پشت کر دی اور صرف روح کو تقویت دینے لگے. دیکھو نا، میں ایک مثال دیتا ہوں. روح اور جسم 2 متضاد چیزیں ہیں، 2 متضاد چیزیں ہیں، روح اور جسم. روح کے جو خواہشات ہیں اس میں جسم کو تکلیف، جو جسم کی خواہشات ہیں اس میں روح کو تکلیف ہے. مثلا رمضان کا مہینہ، سحری سے لے کے آفتاب تک تم بھوکے رہے، جسم کو تکلیف آئی نا، لیکن روح کو تقویت ملی. سمجھا جی؟ جسم کو، بدن کو ذوف ہوا اور روح کو تقویت ملی. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو لوگ عزاداری کرتے ہیں، زنجیر مارنے والے لوگ یا ہاتھ سے ماتم کرنے والے لوگ، جسم کو تکلیف ہے نا، روح کو سکون ہے. حتیٰ کہ اسلام کا سب سے بڑا کردار جہاد، جس میں شہید کا بدن کٹ جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ ہند ربہم یرزقون، میرے نزدیک اس کے لیے رزق ہے. وہ ایسا زندہ ہے اس کو موت تصور بھی نہ کرو، تم اس کی زندگی کا شعور نہیں پاتے. اللہ کرے میں تو ہم سے کنارے لا سکا. اب جب بدن کی تکلیفیں جسم کو، روح کو تقویت دیتی ہیں، اب روح کی جو غذا ہے
روح کی جو خواہشات ہیں، روح کی جو حاجتیں ہیں، وہ بدن کو تکلیف دیتی ہیں نا. اور میں ثابت کروں گا اسے. جسم کی خواہش شام کی نماز کے ساتھ سو جاؤں اور دن کو 11 بجے اٹھائے کوئی نہ، کھانا پیٹ بھر کے کھاؤں. ٹھیک ہے نا؟ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، روح اداس ہو گئی. بہت پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو روح پہ بوجھ پڑا. زیادہ سوئے تم، روح پہ بوجھ پڑا. نماز تمہاری چھوٹ گئی، روح پہ بوجھ پڑا. قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی، بوجھ پڑا. آزاداری تمہاری رہ گئی، روح پہ بوجھ پڑا. جسم کو سکون دیا نا، جب جسم کو سکون دیتے رہے روح بوجھل ہوتی رہی. آہستہ آہستہ روح اور جسم کے فاصلے بڑھتے گئے. تم جسم پرست ہوتا رہا اور روح تم سے روٹھ گئی، بلکہ روح بیمار ہو گئی، مردہ ہو گئی. اب میں اپنے مقصد کے واپس. اللہ نے شریعت نازل کر کے جسم کو جسم کا حق دیا، روح کو روح کا حق دیا. جسم کی تذلیل بھی نہ کر، اس کو بھی رسوا نہ کر. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کھانا بھی دے، لباس بھی دے، غسل بھی دے. اس کے دھوپ چھاؤں کا بھی خیال کر. تجھے ایک خادم دیا، ایک غلام دیا، اس پہ ظلم نہ کر. لیکن یہی جسم جو روز قیامت تیرے سامنے کھڑے ہوگا، اس پہ کچھ ایسے نشان چھوڑ دے جو روز قیامت تیری نجات کا سبب ہوگا. روز قیامت تیری بخشش کا سبب ہوگا. کوئی ایسے نشان چھوڑ. شریعت اللہ نے دین میں رائج کر کے روح کو روح کا حق دیا، بدن کو بدن کا حق دیا. اب کھانا کھا لیا ہے، مغربین کی نماز سے فارغ ہو چکے ہو، سو جاؤ. جسم کو جسم کا حق مل گیا. اب وقت ہے نماز شب کا، اٹھ جاؤ. اگر نماز شب کا عادی نہیں ہے تو تہجد کو اٹھ جاؤ. اگر تہجد بھی تم نہیں کر سکتے تو یار نماز فجر کے لیے اٹھ جاؤ. اور اللہ نے کتنی عزت رکھی ہے تمہاری. یار تم نے کبھی سوچا ہے؟ خدا نہیں چاہتا کہ میرے گھر بھی تو بن بلایا ہے. اللہ اپنے گھر سے تمہیں دعوت دیتا ہے. اللہ اکبر. پہلے میزبان اپنا تعارف کروا رہا ہے. وہ اللہ جو کبریائی کا مالک ہے تجھے یاد کراتا ہے، میرے بندے تیرا مالک تجھے پکار رہا ہے. اللہ اکبر. کون اللہ اکبر؟ جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. مصطفیٰ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں وہ لا شریک ہے. اس اللہ کے گھر سے بلاوا ہے. ابو علی سینا کہیں سفر کر رہے تھے رشیا کے علاقے سیبیریا. سردی کی راتیں تھیں. کسی مرید نے کہا حضور آپ کی جو عزت ہے، جو آپ کی شان ہے، میں کہتا ہوں اگر آپ دعوی نبوت بھی کر دینا لوگ آپ کو مان جائیں گے. ابو علی فرمانے لگے اللہ نہ کرے اللہ مجھے توفیق دینا، اللہ مجھے گمراہ کرے. یہ سب عزت اللہ کی دی ہوئی. سحری کا وقت ہوا، اذان کی آواز آئی. اسی مرید سے قبلہ نے فرمایا درویش لوٹا پانی کا دینا مجھے وضو کے لیے.
اس نے کہا حضور ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، مشکل ہوگا میرے لیے اٹھنا۔ حضرت نے فرمایا تم ہی مجھے مشورہ دے رہے تھے نا رات کو رسالت کا، رات کو تم ہی مشورہ دے رہے تھے نا کہ نبوت کا دعویٰ کر دیں۔ 800 برس گزر چکے ہیں سرکار محمد مصطفیٰ کو، اور دیکھ آج بھی شخص کہہ رہا ہے مسجد میں کھڑے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 800 برس گزر چکے ہیں یار، میں تو خود تمہیں کہہ رہا ہوں مجھے پانی دو، رات نبوت کا مشورہ تھا۔ تو یاد رکھو جو حق ہے وہ حق ہے۔ الغرض اشہد ان محمد رسول اللہ اعلان ہوا، شاید کسی نام کا حیا کر جاؤ، اللہ کا کرو، اس کی کبریائی کا کرو، وحدانیت کا کرو، تو ساتھ ہی اللہ نے اپنے حبیب کا نام بھی دلایا۔ اے محمد کے ماننے والوں، تمہیں دعوت دے رہا ہوں، پھر آپ کے لیے تو مخصوص سے کرے نا اشہد ان علی ولی اللہ، اے علی کے ماننے والوں آپ کو دعوت ہے۔ اگر یہ دونوں نام سن کر بھی اللہ کی دعوت پہ تو مسجد نہیں گیا، میں تیرے لیے کچھ نہیں کہتا، اپنے گریبان میں خود جھانک لے تو کیا ہے۔ اگر مسجد خلیجہ سے کم از کم مصلی تیرے گھر میں ہے نا، وہ تو کہیں نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ سابقہ انبیاء کے لیے عبادت کی جگہ، عبادت کے حدود، عبادت کے مراکز وہ مخصوص تھے۔ جہاں پر ہمارے لیے مسجدیں بھی ہیں، لیکن رسول اللہ کی امت کی اللہ نے پورے زمین کو مصلی بنایا، جہاں بھی ہو تم۔ اور نمازی کی عزت اس کے بعد میں ایک باب ہے پورا، کیونکہ اللہ کا مہمان ہے نا، اللہ کے گھر میں وہ گیا ہے تو اللہ کے بلاوے پہ گیا ہے، میں نے بلایا نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے یار کس نے بلایا تمہیں، نمازی کو کوئی یہ نہ کہے کہ کس نے بلایا تمہیں، نمازی کہے کہ مجھے اللہ نے بلایا، اس گھر سے اذان ہوئی، آواز ہے، تیرے نبی کی حدیث ہے اللہ کے اس مہمان کی، اس نمازی کی جو جوتی ہے وہ بھی قابل احترام ہے۔ مسجد میں جا کے جوتوں کو کئی لوگ پاؤں مارتے ہیں، اپنی جوتی کی جگہ بناتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا عجز ہوگا اتنی آپ کی عبادت کامل ہوگی۔ نمازی کے جوتوں کو ہاتھوں سے پیچھے ہو سکے تو سیدھی کر دو، تاکہ اس کو پہنتے وقت تمہارے اندر عجز آئے گا، اللہ اس کے بدلے میں تمہارے اعمال کو قبول کرے۔ مجھے یہاں پر ایک جملہ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یاد ہے، بڑے صوفی درویش سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے تاجور، بڑے نام مراد، شرک پور شریف، ان کے ایک مرید تھے کانگی شریف کے رہنے والے، کانگی شریف بھی ہمارے ماجھے میں ہے، سائیں رحمت علی کنگھا والے۔ سائیں رحمت علی جٹ تھے، وہ جوتا اتارنے لگے تو انہوں نے مسجد کے باہر پاؤں کے ساتھ جوتے کے پیچھے کر کے اپنے جوتوں کی جگہ بنائی۔ جیسے جگہ بنائی تو میاں شیر انہوں نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور پنجابی میں کہا رحمتا کی کر رہے ہیں؟ انہیں کہا جوتی جگہ بنا رہے ہیں۔ انہیں گل سن، پچھلی گل دے ہوئی نا، میں ارائی تے تو جٹ ہے، پچھلی گل پہ یہ نا، اگر یہ جتی نے ٹھوکرا ماری یعنی کہ سید دی ہوئی تھی،
حرمت سادات سکھانے کا دوئیں گل جمع گے فرمانڈے کے دوئیں گل جمع پیر مرید دوئیں گل جمع تھوڑی جی گل تھی مسائب نہیں صرف خطبے دے چند جملے میں اپنی موضوعی طرف آؤں سرکار امام علی زین العابدین علیہ السلام دربار شام میں کھڑے ہو کر جو جملے فرمائے مخاطب کر کے تمام دربار کو اور فرمایا اللہ نے ہمیں جو شرف بخشی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے کہتی امام نے وہ شرف گنے ہم اہل بیت کو اللہ نے جو برتریاں بخشی ہیں امت پر میں وہ بیان کرتا ہوں امام نے فرمایا اللہ نے خاتم الانبیاء نبی ہمارے خاندان میں نازل کیا ہمارے گھر میں ہوتا ہے اللہ کی آخری کتاب ہمارے گھر میں ہے سید الشہداء امیر حمزہ ہمارے خاندان میں سے تھا امام نے فرمایا جوانان جنت کے سردار اس خاندان میں سے تھے اللہ نے کائنات کی آخری بطول بی بی اسی خاندان میں نازل جو خدا کے نبی کے آگے آگے تلوار اور نیزے کے ساتھ جنگ کر کے رستے صاف کرتا تھا نبوت اور توحید کے میں اس شخص کا بیٹا ہوں علی ابن ابی سمجھے امام نقی علیہ السلام سے ایک عباسی نے مخاطب ہو کے کہا تم بھی بنی ہاشم ہو میں بھی بنی ہاشم ہوں فرق تو کوئی نہیں ہم میں سے آپ ابو طالب کی اولاد ہیں ہم عباس کی اولاد ہیں ہم بھی بنی ہاشم ہیں کون سی برتری ہے معصوم نے فرمایا اگر پیغمبر خدا کو اس زمانے میں دنیا میں دوبارہ آنا پڑے اور ان کو حرم کی ضرورت ہو سمجھے زوجہ کی ضرورت ہو حرم کی ضرورت ہو تیری بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے میری کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور اگر دین کیا تھا واپس اپنی جگہ پہ آ کے دو جملے دین کیا تھا انسانوں کا اکٹھا رہنا اور انسانوں کا ہرسی ہونا انسانوں کی مجبوری ہے اکٹھا رہنا بھی اور انسانوں کی مجبوری ہے ہرسی ہونا قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے انسان کو ہرسی پایا خالق کہتا ہے اب اللہ جب فرماتا ہے تو ہرسی ہے تو ہرسی ہے میرے پاس 5 مربع زمین ہے تو 10 مربع والے پہ میری نظر ہے کس میں سے کچھ میں اتار کے اپنی کو 10 کر لوں 10 والے کی نظر ہے اس کو کہیں کنارے کر کے 5 بھی لے لوں ہیرس اب کٹھے بھی رہنا مجبوری ہے اور ہیرس بھی ہے تو فساد بڑھنے میں دیر نہیں لگے گی معاشرے میں فساد پڑنے میں دیر نہیں لگے گی ٹھیک ہے لہذا ایسے معاشرے کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے جس آئین کے تحت انسان سے محفوظ ہو جائے اس آئین کو قرآن کی لغت میں دین کہتے ہیں جس میں انسان سے محفوظ ہو وہ دین ہے جتنے بندہ بندے تو محفوظ ہے سمجھو تھے دین جتنے بندہ بندے تو نہیں بچیا سمجھو تھے دین کو دین کا مقصد ہے انسان کا انسان سے محفوظ ہونا آیا سب
سے پہلے ایسے دین تو لوگوں نے بھی بنائے اور اللہ کا بھی دین ہے. قرآن میں واضح ہے کہ کئی لوگ کافر تھے لیکن دیندار تھے لیکن کافر تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارا اپنا دین ہے، نبی فرماتے ہیں میرا اپنا دین. یہ کیسے کافر ہیں یا اللہ جو دین بھی رکھتے ہیں اور کافر بھی ہیں. یہاں پہ ایک جملہ دین لوگوں نے بھی بنائے، لوگوں نے بھی دین بنائے، یعنی اپنا رہن سہن بنایا جس میں سرداروں کو بڑے قبیلوں کو اختیارات تھے اور غریب اور پسے ہوئے طبقے جو تھے وہ مزید وہ پستے جاتے تھے. آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھنا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یا فرعونان مصر کے جتنے بھی حکومتی دور تھے ان کو دیکھیں. اسوان ڈیم قاہرہ سے 1000 کلومیٹر دور ہے. اسوان ڈیم مصر کا ایک ڈیم ہے اسوان. وہاں سے پتھر اٹھا کر قاہرہ میں احرام بنائے گئے. 1000 کلومیٹر پتھر گھوڑوں پہ نہیں، پہیہ ایجاد نہیں ہوا تھا، انسانوں پہ لاد کر لائے گئے. جوان بیٹوں کو ماں باپ سے چھین کر فرعونان لے جاتے تھے اور ماں باپ ساری زندگی انتظار کرتے کرتے مر جاتے تھے. بوڑھے بیٹا کہیں پتھر کے نیچے دب کے کہیں مر گیا ہوتا تھا. اور اللہ کے نبی بنی اسرائیل کے انبیاء مسلسل برسر پیکار تھے اس معاملے میں کہ کسی انسانیت کو نجات دلائی جائے. ٹھیک ہے، دین رائج ہو جائے، بندہ بندے تو بچ جائے، یہ دین ہے. ہم اگر مغرب کے معاشرے کو دیکھیں ہمارے سامنے انگلینڈ یا یورپ کا معاشرہ جہاں پہ انسان سے محفوظ ہے. ٹھیک ہے، انسان سے محفوظ ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین ہے جی، لیکن شریعت نہیں ہے. تو یہ شریعت نہ ہونا دین کامل نہ ہوا نا. اس معاشرے میں جہاں پہ انسان سے محفوظ ہے وہاں پہ بوڑھے والدین اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بوڑھے والدین اداروں میں بیٹھے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اور جوان اولادیں برائیوں کے اڈوں میں غرق ہیں. انسان کا انسان سے محفوظ ہونا کافی نہیں ہے. اللہ نے شریعت رائج کر کے، شریعت نازل کر کے دین کو چار چاند لگا دی. دین میں مزید پاکیزگی شامل ہو گئی. اب شریعت کیا ہے جن تو سمجھو کہ 2-4 فکروں میں یہ عشروں کا مضمون ہے. بس درویش ہوں تو پڑھتا جا رہا ہوں، بس آگے مسائل کے 2-4 فکر آپ کی جان چھوڑتا ہوں میں. تو دین انسان سے انسان کا محفوظ ہو جانا اور شریعت مزید خوبصورتی اللہ نے نازل کی. شریعت ہے کیا؟ شریعت کیوں ضروری تھی؟ شریعت کیا کوئی جبری قانون ہے، کوئی سخت قانون ہے جو تمہارا کمر تمہاری توڑ دے، تمہاری گردن توڑ دے؟ ایسا ہرگز نہیں. شریعت کا مزاج بالکل موم کی مانند ہے. جیسے جیسے تم مجبور ہوتا گیا وہ نرم ہوتی گئی. ٹھیک ہے، نماز فرض 4 رکعت نماز واجب، ظہر 4 رکعت نماز واجب اثر. جیسے تو سفر میں روانہ ہوا، مسافر ہوا تو عادی رہ گئی. سنیں، شریعت نے کہا کہ اب تو مسافر ہو چکا ہے، تیری مجبوریاں لہذا عادی پڑ گئے. قسم کی روزہ واجب فرض
جیسے تو بیمار ہوا، مجبور ہوا، کوئی ایسی مہلک مرض ہے جو فاقے کو برداشت نہیں کر سکتی، اللہ نے شریعت کو تمہارے لیے نرم کر دیا، گنجائش ہے۔ نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، لیکن کوئی بیمار ہے کھڑے نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے فرمایا بیٹھ کے پڑھ لیا۔ شریعت نرمی پیدا کرتی گئی، وہ شریعت جیسے جیسے تو مجبور ہوتا گیا وہ اپنے آئین میں لچک پیدا کرتی گئی۔ جیسے جیسے تو مجبور ہوتا گیا ویسے ویسے وہ اپنے آئین میں نرمی پیدا کرتی، نرمی پیدا کرتی گئی نا سامنے، وہ نرمی پیدا کرتی، جیسے جیسے تو مجبور ہوا ادھر لچک پیدا کی۔ جہاد فرض ہے، انہوں نے کہا جی میں اکیلا ہوں، گھر میں اور کوئی ہے نہیں، جو کر رہے ہیں ان کی مدد کر، اگر توفیق ہے تو حج کر، ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو خدا نے ہفتے میں ایک دن ایسا رکھا اس کا نام جمعہ۔ بس دو جملے پڑھیں۔ اللہ کو اپنے نبی کے خاندان سے اتنی محبت ہے، جو میں پہلے بات کی نا کہ سرکار امام نے فرمایا کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے، اس شرف میں خطبے میں امام نے یہ جملے بھی فرمائے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی قبا میں حجر اسود کو اٹھا کر اس منزل پر نصب کیا، اپنی قبا میں اٹھا کے لایا، نصب کیا، جس نے سب سے پہلے اللہ کے گھر کا طواف کیا، جس نے بنینا پاک حج کے تمام رکن ایجاد کیے اور دعاؤں کو متعارف کروائے، میں اس کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو تمہارے لیے اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کی، والدین کی خدمت، میں کہتا ہوں پیغمبر اکرم کی ایک سنت پہ انسان عمل کر جائے نا، ایک صحیح سنت پہ عمل کر جائے، اس کی نجات کے لیے کافی۔ میں نے اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا، پیغمبر خدا سرور کائنات کے حیات ابدی کے دور میں مدینے کے بچے کوشش کرتے تھے چھپ چھپ کر کہ ہم حضور پہ سلام میں پہل کریں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ بچے ناکام رہتے تھے، پیغمبر سبقت حاصل کرتے تھے سلام۔ اس سے بڑا نہ کوئی سید ہے جس کا نام امام الانبیاء ہے، نہ ان سے بڑا کوئی عالم ہے، نہ ان سے بڑا کوئی پیر ہے، نہ ان سے بڑا کوئی باپ ہے، نہ ان سے بڑا کوئی استاد ہے۔ اگر وہ سلام میں پہل کرتے ہیں، ہم لوگ اگر کسی چھوٹے کو سلام کریں نا تب بھی تنزن کرتے ہیں، بیٹھے ہیں بچہ السلام علیکم، وہ نے کیتا میں کیتا ہے، سیٹ کر کے سلام۔ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، بچے کوشش کرتے تھے مدینے کے کہ سلام میں سبقت حاصل کریں، لیکن وہ ناکام رہے۔ تم نے اپنے نبی کی حیات ابدی کو دیکھا ہی سمجھے نہیں، تم نے کیسا موضوع ہے جس پہ اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی کافی میں پڑھ جاؤں، آپ لوگ بھی تھکے ہیں تو لہٰذا میں اپنے مقصد کی طرف۔ ہمارے ائمہ تحریم کی جتنے بھی حرم ہیں، جنت البقیع میں حضور جناب امام حسن مجتبی سرکار صادق آل محمد اور باقی امام سجاد اور سرکار باقر عثمان ان کے ساتھ جناب سیدہ کی تعویذ قبر،
اس کے بعد کسی امام کے حرم میں کسی مستور کی قبر نہیں، نہ مشہد میں، نہ کربلا میں، نہ نجف میں، نہ کاظم میں، لیکن سامرا میں کچھ مستورات کی، مخدرات عصمت کی قبریں ہیں۔ امام حسن عسکری کو 8 ربیع الاول کو زہر نہیں ملا، ان کو زہر 1 ربیع الاول کو ملا تھا، لیکن شہادت 8 ربیع الاول کو ہے۔ یہ بھی ایک مصیبت کی بات ہے کہ 8 دن مسلسل زہر امام کی گزری، ٹھیک ہے نا، 1 ربیع الاول۔ اب میں اپنی منزل کی طرف تھوڑا سا سفر، تعارف سرکار ولی الاسرف، کیونکہ سرکار امام زمانہ کے والد سرکار حسن عسکری، اور سامرا میں کہا جاتا ہے عسکرین، صیغہ تسمیہ کہا جاتا ہے۔ سرکار امام حسن عسکری اور امام زمانہ کو بھی عسکری کہا جاتا ہے۔ عسکری کی صفت ہے جس کے ساتھ آسمانی لشکر ہوگا، دنیاوی لشکر نہیں، آسمانی لشکر جن کے ساتھ ہوگی۔ اس امام کے ساتھ بھی آسمانی لشکر تھے جن کی شہادت پڑھ رہے ہیں، اور جو امام ہمارا وقت کا موجود ہے جب وہ آئیں ان کے ساتھ بھی آسمانی لشکر ہوئے۔ الغرض یہ جو قصر امامت ہے سامرا میں، یہ 4 حصوں میں تقسیم ہے، 4 حصوں۔ ایک حصے میں سرکار امام نقی علیہ السلام، ایک حصے میں امام کی بہن سرکار حکیمہ خاتون، یہ امام محمد تقی کی بیٹی ہیں، امام رضا علیہ السلام کی پوتی بی بی حکیمہ خاتون۔ ایک حصے میں ان کا تصرف، ایک حصے میں امام حسن عسکری، اور ایک حصے میں امام نقی کے باقی فرزندگان، یعنی حسین، جعفر اور سید محمد، یعنی امام نقی اسلام کے 4 فرزند، امام حسن عسکری، جعفر، محمد، حسین، 4 بیٹے۔ حضور کی والدہ سرکار قائم آل محمد کی ماں، لاکھ صلوات ہو جناب بی بی کی ذات۔ وقت نہیں ہے لیکن تعارف کرواتا ہوں، ملکۃ الروم نرجس بنت یشوع، یہ خاندان ہے ایک جس کا نام خاندان کا تھا ایمورین۔ یہ روم کا وہ خاندان تھا جس نے 2000 سال حکومت کی، اور اس کے آخری حاکم کی شہزادی ہیں جو سرکار قائم کی والدہ ہیں، اور جو 12 خلیفہ گزرے سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے، ان میں سے شمعون پطرس کی اولاد میں سے، اور اسی شمعون پطرس کی اولاد میں سے وہ حاکم گزرا جس نے دنیا کی سب سے پہلی مردم شماری کی، جس کا نام تھا اگسٹس، جس کے نام پر اگست کا مہینہ بھی ہے، اگسٹس، یہ بھی حاکم تھا روم کا، اسی خاندان میں سے جناب سید۔ لمبی کہانیاں، الغرض سیدہ جب آئیں تو بشر بن نسل در نسل سرکار ایوب انصاری کی اولاد میں سے تھی۔ انہی کو حکم دیا تھا سرکار امام نقی نے کہ بشر آپ وہ ہیں جن کے اجداد میں کوئی بھی ایسا نہیں گزرا جو ہم آل محمد کے ماننے والا نہ ہو۔ اولاد ایوب انصاری۔ بی بی فرماتی ہیں جب صبح کا وقت تھا، جب میں سامرا میں میری سواری داخل ہوئی اور اسی بشر انصاری نے مہار پکڑی ہوئی تھی،
میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ کی دو حجتیں، دو امام میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے، ایک امام نکی، ایک امام حسن عسکری علیہ السلام۔ قصر امامت کے دروازے پر سواری بیٹھی اور کچاوے سے محمد سے اترنے میں امام نکی علیہ السلام نے معاونت فرمائی، مدد فرمائی۔ شہزادی کونین سرکار قائم کی والدہ مدد فرمائی، اور جیسے میں قصر امامت میں داخل ہوئی تو 28 سیدزادیاں اولاد رسول اللہ کی مستورات مخدرات عصمت انہوں نے استقبال کی۔ میں بی بی کی آمد پڑھ رہا ہوں، لمبا ٹائم نہیں ہے آمد پہ، داخل ہوئی سیدہ اور جا کر ایک کمرے میں بٹھایا گیا۔ بی بی فرماتی ہیں، خود راوی ہیں سیدہ، کہ میرے پاس امام نکی علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیٹا تم نے ہمارا اخلاق کیسا پایا؟ ہمارا اخلاق کیسا پایا؟ استقبال میں تو پہلے کھڑی تھی اٹھ کے سیدہ، عرض کی ایک اولاد نبوت تھی، اولاد نبوت کی عرفان کو سمجھ سکتی، آپ نے جو مہربانیاں فرمائی اس کی مثال دنیا نے کہیں نہیں۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بی بی حکیمہ خاتون امام نکی علیہ السلام کی بہن، امام محمد تقی کی بیٹی، بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی شخصیت، وہ آئی اور آگے انہوں نے سوال کیا، یا ابا حسن، اے حسن کے بابا امام نکی سے، یہ بیٹی مجھے دے دے، میری اولاد کو دے۔ تو ہم نے، امام نے بیٹی حکیمہ خاتون کو دے دی۔ اب بی بی کا نام نرجس خاتون جناب سیدہ حکیمہ نے رکھا، ٹھیک ہے، اور اپنے حصے میں رہتی، ماں بیٹی ایک حصے میں رہتی تھی، اور انہی دنوں میں معتصم باللہ نے امام حسن عسکری کو اسیر کر لیا۔ یہ قید کچھ مہینوں پر مشتمل، الغرض وہ میں نہیں پڑھتا، لمبا ہو گیا کام، لیکن جب رہائی ہوئی تو بی بی فرماتی ہیں کہ ہمارے سین میں، حکیمہ خاتون کے سین میں امام وقت سرکار امام نکی علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا، بہن میں سوالی ہوں آپ کی بیٹی کے لیے، میری تربیت و تعلیم اور تمام تا جتنے بھی میرے تھے وہ معاملات بی بی حکیمہ خاتون کے سائے میں ہوئے۔ سیدہ نرجس خاتون کی تربیت و تعلیم حکیمہ خاتون نے کی، امام محمد تقی کی بیٹی پوتی نے، امام نکی بیٹی، امام تقی کی بیٹی حکیمہ خاتون۔ اب حکیمہ خاتون کی منظر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے، تھوڑی جتنی مجھے بات کرتا ہوں۔ بارات چلی جس میں 40 سے قریب لوگ تھے، کوئی 20 کے قریب مستورات بیبیاں، باقی خاندان بنی فاطمہ کے افراد۔ بارات چلی سرکار امام نکی کی حدود سے اور بی بی حکیمہ خاتون کی حدود میں داخل ہوئی۔ عقد ہوا سرکار حسن عسکری بادشاہ کا اور سیدہ جناب حسن عسکری کے حصے میں آئی۔ یہی مہینہ تھا شوال۔ بی بی حکیمہ خاتون راوی ہیں کہ 14 شعبان تھی، 14 تاریخ تھی شعبان کی، میرا دل اداس ہوا اپنی بیٹی سے، میں نے چاہا کہ میں اپنی بیٹی سے ملوں۔ دن میرا گزرا بیٹی کے ساتھ، روزہ میں نے رکھا ہوا تھا، مغرب قریب تھی، میں نے بیٹی سے کہا، بیٹا میں جا رہی ہوں،
مصلی عبادت میری انتظار میں ہوگا اور افطاری کا وقت بھی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں جب سیدہ نے حکیمہ خاتون نے یہ فرمایا ذہن کو حاضر کر کے، اتنے میں سرکار امام حسن عسکری آئے۔ امام نے آ کے پوچھا پھوپھی اماں کہاں جا رہی ہو؟ یا ابو محمد، کونیت تھی سرکار حسن عسکری کی، مزار کے قریب ہوں، میں اپنے مصلی عبادت پہ جا رہی ہوں، مغرب قریب ہے۔ امام نے فرمایا پھوپھی اماں آج رات یہیں پہ رہیں، آج رات یہیں پہ رہیں، آج رات خدا کی حجت کی آمد کی رات ہے۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہے میں نے سنا تو میں نے کہا یا ابو الحسن، یا ابو محمد، اللہ نے یہ شرف کسی بیوی کو بخشا ہے، یعنی آثار نہیں تھے، آثار کون سی بیوی کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ خدا کی آخری حجت اس کی جھولی میں آ رہی ہے۔ امام نے فرمایا آپ کی بیٹی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی بیٹی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ بی بی فرماتی میں نے کہا کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ یہ جملے یاد رکھنا، معصوم نے فرمایا پھوپھی اماں آپ پر اللہ کا سلام ہو، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، خدا کی جو حجتیں ہوتی ہیں ان کے آثار زمین پر نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ زمینوں زمین پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ زمین پہ نہیں، ان کے آثار آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ دیکھو نظر آسمان کی طرف، آج خدا کی حجت کی آمد ہے۔ سرکار ابو محمد حسن عسکری اپنی عبادت گاہ کی طرف گئے۔ سیدہ نے پوچھا بیٹا مجھے ابو محمد نے بتایا کہ اللہ کی حجت آنے والی ہے۔ بی بی نے پوچھا، بی بی نجس خاتون سلام اللہ نے پوچھا کہ اماں وہ کون سی مزدور ہے؟ کتاب کے حوالے موجود ہے، کون سی مزدور ہے؟ بی بی نے فرمایا ابو محمد نے تو آپ کے بارے میں فرمایا۔ اگر انہوں نے فرمایا ہے تو سچ ہے، لیکن میں نے ابھی تک تو جی بھر کے زیارت بھی نہیں کی۔ افطاری ہوئی، مغربین کی نمازیں ہوئی، نماز شب، نماز تہجد کا وقت ہوا۔ سیدہ نے بی بی سے پوچھا بیٹا کوئی آثار محسوس ہوئے؟ بی بی نے فرمایا کوئی آثار، ویسے جیسے میں بیٹھی تھی ویسے ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد جا کے ابو محمد کوئی آثار نظر نہیں، آپ پر اللہ کا سلام ہو پھوپھی اماں، آپ رہیں، آج رات خدا کی حجت کی آمد ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا جب پیغمبر اکرم پر وحی کا نزول ہوتا تھا وہ ذوف محسوس کرتے تھے، کچھ محسوس ہوتا ہے نا؟ بی بی خاموش اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ جب تہجد کا وقت ہوا، تہجد پڑھے گئے نماز فجر کے قریب، تو سیدہ نے اپنی ماں سے فرمایا مجھ پہ اس میں اللہ کا نزول ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ کا نزول ہو رہا ہے۔
کے بعد کوئی دبی آواز میں قرآن کی تلاوت، بعض مورخین نے لکھا، راویوں نے، کہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت سنی گئی۔ سیدہ حکیمہ خاتون آئیں اور سرکار امام حسن عسکری سے پوچھا۔ امام نے فرمایا اللہ ابتدا میں ہم معصومین سے ایسے ہی کلام کرتے ہیں۔ بیوی فرماتے ہیں کچھ دیر گزری، میری اور میری بیٹی کے درمیان ایک نور کی دیوار آ گئی۔ جملے یہی ہیں، نور کی دیوار آئی، مجھے میری بیٹی نظر نہیں آئی۔ میں گھبرا کے امام کے پاس آئی، یا ابو محمد میری بیٹی؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا اماں جاؤ، آپ کی بیٹی وہی پہ ہے، اللہ کی حجت کی علامت ہے۔ جب میں قریب آ کے دیکھا تو سجدے میں ایک معصوم سبز لباس میں ملبوس اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا، اور جو پڑھ رہا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اور پھر درود پڑھا اپنے نانا پر، اپنے بابا پر، اور سرکار مظلوم حسین پر، اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ سب سے پہلے سرکار قائم کی پیشانی پہ جس مستور نے بوسہ دیا، اس مستور کا نام ہے حکیمہ خاتون بنت امام محمد بن عبد۔ بس دوستہ، لکھا جاتا ہے عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت۔ اس امام کو پوشیدہ رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا تاکہ مومن غیبت کے عادی ہو جائے۔ اس امام نے غیب رہنا ہے۔ امام حسن عسکری بہت کم لوگوں سے ملے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ امام نقی علیہ السلام 20 سال تک عراق رہے، سامرا میں رہے، اور 20 سال میں حکومت وقت کو کربلا نہیں جانے دی۔ کربلا کتنا فاصلہ ہے سامرا سے؟ امام زیارت امام حسین نہیں کر سکتے، ایسا ظلم۔ ایک دن وہ دیکھا ہے نا مینارہ سامرا میں، گھوڑے پہ چڑھا اوپر، شہر کو دیکھا اس نے، معتصم باللہ، اہل بیت کے دروازے پہ ہجوم دیکھا، لوگ رو رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں۔ اس بدبخت نے دیکھا کہ یار ہمارے پاس تخت ہے، تاج ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری عزت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ یہ ہم نے ان کو مقید کر رکھا ہے، قید کر رکھا ہے، ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، لوگ پھر بھی ان کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، اور دروازے میں کھڑے ہو کر لوگ رو رہے ہیں۔ آؤ تو یہ حسد کی آگ اس کے اندر بھڑکی نا، تو اس نے گورنر سے کہا اعلان کر دو کل پورے شہر کا کوئی شخص بھی نہ رہے گھر میں، میں گھوڑے پہ سوار ہوں گا اور میرے ساتھ پیدا پا چلے گا۔ پورے شہر کو جا کے اعلان کر دیا، گھر گھر پہ صبح حاکم عباسی تخت پہ گھوڑے پہ بیٹھے گا، اور تمام لوگوں نے پیدا پا چلنا اس کے ساتھ۔ ظاہر امام کو ہی مجبور کیا گیا، اب سب لوگ پیدا چل رہے ہیں، وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام بھی ہاتھ میں عصا پکڑ کے چل رہے ہیں۔ ایک سرکاری ملازم جو محبت رکھتا تھا سرکار سے، اس نے کہا آقا آپ کے پیدل چلنے کا مجھے بڑا دکھ ہے۔ مولا نے فرمایا تجھے میرا دکھ ہے، مجھے تمام انسانوں کا دکھ ہے، اس لیے کہ اس گھوڑے سوار کا مقصد میں تھا، یہ تو ویسے ہی چل رہے ہیں بیچارے، اس کا مطلب وہ مقصد میں تھا۔ مجھے بے گناہ انسانوں کا، ان لوگوں کا چلنا جو تھا یہ دکھ دے رہا ہے۔ کاش مجھے کہتا کہ میرے ساتھ فرزند رسول پیدا پا چلے،
مجھے وہ اچھا لگتا، اس کا مقصد ہی میں تھا۔ اس حد تک حسد، امام کے گھر میں حملہ کیا، نام اس کی ماں آئی تھی، ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا تھا اس کا بیٹا، دعا کے لیے امام کے پاس آئی، شفا ہوئی تو کوئی درہم دے گی، وہ درہم تھیلی میں پڑے ہوئے تھے، کیا کرنے تھے کائنات کے بادشاہ؟ اچانک اس نے کہا جی میرے خلاف کوئی بغاوت کے آثار بن رہے ہیں، فرزند رسول کے گھر میں فوج لائے اور فوج گھسی اندر، گھر کی تلاشی دی، کچھ مسلح ملے، قرآن ملے، اور ایک وہ تھیلی ملی جو استعمال ہی نہیں کی گئی تھی، اس نے مور لگی ہوئی تھی۔ حیران رہ گیا کہ میں سمجھتا تھا اتنے لوگوں کو کھانا ملتا ہے یہاں پر، اتنے لوگ آ کر مہمان بیٹھتے ہیں، اتنے لوگ دیکھنے کے ان کے مشتاق ہیں، لیکن گھر میں سے مصلی اور قرآن اور وہ جو میری ماں دے گئی تھی بس اس کے علاوہ وہ بھی استعمال نہیں ہوا، لے جاتے میری ماں دے گئی تھی۔ الغرض بادشاہ نے ایک کھانا بنا کے اپنی محبت کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو دیا کہ حسن عسکری سے کہنا کہ یہ کھانا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور میرے ان سپاہیوں کے سامنے یہ کھانا تناول فرمائے۔ کھانا نہیں، اسی کھانے میں زہر ملا، تو یکم ربیع الاول کو معصوم کے سامنے لا کے رکھا، اور فوجی کھڑے ہو گئے کہ حاکم کا حکم ہے کہ آپ نے کھانا ہے، اس کے بعد ہم نے جانا ہے یہاں سے۔ معصوم نے اللہ کا حکم سمجھ کے بادشاہ کے جبر کا کھانا تناول فرمایا، بس کھانا کھانا تھا، جگر کٹتا گیا، جگر کٹتا گیا۔ اب زہر کی موت ایک عجیب موت ہے۔ زہر سرکار امام حسن خان کو ملی، زہر سرکار امام سجاد کو، زہر سرکار امام باقر کو ملی، زہر سرکار امام جعفر صادق کو ملی، سرکار موسیٰ کاظم کو ملی، امام رضا کو ملی۔ لیکن یہاں پہ غربت یہ ہے، جس امام کو زہر ملی اس کا بیٹا موجود ہے، لیکن وہ اونچی آواز میں رو نہیں سکتا، جو تمہارا اور میرا آخری امام ہے قائم عالم، بلند آواز میں اپنے بابا کے لیے رو نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر نہیں کیا تھا نا سرکار کو۔ یہاں پہ ایک الزام بھی لگایا جاتا ہے سرکار جعفر زکی پر۔ ہم تمام تک کی سادات حضرت جعفر زکی کی اولاد ہے، یہاں پہ ہندوستان میں جو آباد ہے۔ کئی لوگوں نے کذاب لکھا ہے، یہ بھی ظلم ہے تاریخ کا، میں اس کے دلیل اور ثبوت رکھتا ہوں، کیونکہ ان کا یہ ارادہ تھا کہ جو جنازہ پڑھائے گا، کہ جنازے کے لیے کھڑا ہوگا، وہی امام ہے، اسے قتل کر دیا۔ جیسے ہی صفیں تیار ہوئی جنازے کے لیے، آگے جعفر کھڑے ہوئے، میں مارا جاؤں لیکن حجت خدا بچ جائے، اور جیسے عین جنازے کا وقت ہے جعفر پیچھے ہوئے اور سرکار قائم آ گئی، معصوم نے معصوم کا جنازہ پڑھا۔ ہرگز ایسا نہیں کہ دعوی امامت رکھتے تھے، کبھی بھی ایسا نہیں ہے، یہ بھی تاریخ کا ظلم ہے۔ جو صاحبان عرفان تھے انہوں نے جعفر ثانی لکھا، جعفر زکی لکھا، خلیل اللہ ثانی لکھا، جعفر ابن امام نکی کو، اور یہ وہ قبریں جن قبروں کے بیسمنٹ نہیں ہیں، یہ قبریں بالکل سامنے ہیں، اور یہ جو مصلی ہے نا، یہ اوپر سرہانے کی طرف بی بی کی مزار ہے، اور نیچے جناب امام سرکار
زمانہ کی والدہ اور سرکار امام حسن عسکری اور سرکار امام نقی اسلام بی بی حکیمہ خاتون. حکیمہ خاتون کے دائیں اور بائیں حسین اور جعفر کی قبر ہے جو مسلح بنا ہوا ہے. الگ الگ کا ایک الگ موضوع ہے. بات کرنے کا مطلب کہ غربت یہ تھی اس معصوم کی سمام کی. بیٹا موجود تھا لیکن بلند آواز میں رو نہیں سکتا. کوئی نہ کہے کہ کون ہے رونے والا. اور غربت اس بی بی کی امام زمانہ کی والدہ کی کہ وارث کا سایہ سر سے اٹھا اور بیٹے کی جدائی. ہمارے زمانے کے امام کی بات ہے نا. اور بیٹا بھی عام بیٹا نہیں, ہم شکل نبی بیٹا, ہم شکل مصطفیٰ بیٹا, سرکار قائم زمانہ. اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے جب وہ آئیں گے سرکار امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پہ سب سے پہلے جب ظہور ہوگا میرے آقا کو, امام فرمائیں گے اکبر پتر آ گئے ہیں. اکبر بیٹا آ گئے ہو, جاؤ مدینہ میں بہن انتظار کر رہی ہے, جناب صبرا انتظار کر رہی ہے. ایسا ہم شکل ہے, جاؤ صبرا انتظار کر رہی ہے. یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا حکیمہ خاتون کی شان. بی بی حکیمہ خاتون سے احمد بن ابراہیم نے پوچھا کہ بی بی امام کی غیبت کے بعد ہم کس سے رجوع کریں؟ امور امامت کے حوالے سے. یاد رکھنا امام حسن عسکری کی حیات ابدی زین جو تھی وہ تھی 28 برس. 28 سال یار کوئی عمر نہیں, 28 سال زین. اجا ماں والدہ ابھی موجود تھی, بی بی حدیثہ خاتون یا مسمونہ خاتون موجود تھی, موجود تھی. حکیمہ خاتون نے فرمایا, یہ خاص ہے وہ بی بی ہیں جنہوں نے امام زمانہ کی پیشانی پہ سب سے پہلے بوسہ دیا, وہ حکیمہ خاتون ہے. فرمایا امور امامت کے لیے رجوع محدثہ خاتون سے کرو, حدیثہ خاتون سے کرو. حدیثہ خاتون امام حسن کی والدہ کا, یعنی امور امامت اس بی بی نے سنبھالے. بی بی حدیثہ خاتون نے سمجھن جو امام حسن عسکری کی والدہ تھی, انہوں نے سنبھالی. اور ساتھ ہی جب یہ حکم دیا تو یہ فرمایا کہ یہ حکم ایسے ہے جیسے کہ شریکت الحسین کے بارے میں امام حسین نے فرمایا تھا. لوگ تاریخ کربلا سے لگتے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ امور امامت کے حوالے سے اپنے خاندان اہل بیت کو تمام لوگ رجوع جناب ثانی زہرا سے کریں. ثانی زہرا نے امور امامت کو اس لیے اپنے پاس رکھا تاکہ امامت کی تحفظ کیا جائے, سرکار علی ابن حسین کا تحفظ کرنے کے لیے. بعین ہی سیدہ حدیثہ خاتون کے بارے میں حکیمہ خاتون نے جو فرمایا تو آخری امام کی حفاظت کے بارے میں. لیکن میں اپنی ماں بہنوں کے لیے یہ ایک فکر دے رہا ہوں کہ اگر بیبیاں اپنے آپ کو پاکیزہ طاہر اور سیدہ کی سیرت پر قائم رکھیں تو یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ اللہ کی حجت کے امور کے محافظ بھی مستور بنی بی بی حدیثہ خاتون. اگر ایک خاتون دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک پہنچے گا. لہذا امور امامت جناب حدیثہ خاتون نے سنبھالے امام قائم کی حفاظت فرمانے کے لیے تاکہ لوگ امامت کی طرف نہ جائیں. لیکن کتنی غربت تھی سرکار جناب مظلوم کربلا پر. یہاں تو یہ غربت ہے نا
کہ معصوم بیٹا موجود ہے، رو نہیں سکتا۔ کربلا میں غربت ہے، معصوم بیٹی موجود ہے لیکن کوئی رونے نہیں۔ معصوم شہزادی موجود ہے لیکن کوئی رونے نہیں۔ جو غربت کا بین سیدہ نے کیا زندان شام میں، بابا سب سے بڑا دکھ تیری بیٹی کا یہ ہے کہ مجھے کسی نے رونے نہیں دیا جیسے تجھے رونے کا حق۔ مولا شہنشاہ ذکر پاک کو، اس مجلس پاک کو سرکار امام زمانہ حجت الدورہ فرزند زہرا کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا جانے کربلا میں کیا ہوا، تابوت سرکار امام حسن عسکری کا اٹھے یا حسن مجتبیٰ کا اٹھے یا سرکار امیر المومنین کا اٹھے، اللہ جانے کربلا میں کیا کیا ہوا۔ آواز ایک ہی آتی ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا ایک منٹ چھ بندے دیکھا